اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم صل على محمد محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد برائے خوشنودی ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ چند دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے۔ خداوند متعال تمام معزز سننے والے مومنین اور مومنات سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، اور اس مجلس اعزاء میں جو شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور حاضرین میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے۔ خاص طور سے جناب محترم شعباز صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا عنایت فرمائے۔ اسی طرح برادر ثاقب صاحب کا بیٹا ہے، اور جناب محترم ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، اور برادر محمد کاظم صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ ایسے ہی کیان محمد بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے مومنین نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء عنایت فرمائے۔ اور آج کی جو تبرک کا اہتمام ہے جناب سید شمیم زیدی صاحب اور ان کے جو شرکاء ہیں جناب محترم اطہر علی بلتی صاحب اور جناب محترم رضا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ اور ایک مرتبہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ جو حضرات کل موجود تھے جہاں ہم نے گفتگو کو کلوز کیا تھا، وہیں سے کچھ جملات ہم آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت 57، اور اس کے ساتھ بڑھ کر ایک اسپیشل عذاب کا پیکج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔
ایک عذاب ہوتا ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک ہے جو اسپیشل مجرموں کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ شخص کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اس کا عذاب بھی الگ ہے، اور جو اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کا عذاب بھی الگ ہے۔ خداوند عالم اسے تعبیر فرما رہا ہے اعد لہم عذابا مہینا، وہ ایک انتہائی دردناک عذاب ہوگا جو قابل تحمل نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کو اذیت دی ہے اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اور دوسرا حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بزرگ اور برتر اور بالا شخصیت ہیں، بلکہ یوں کہوں ایک جملے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق ہی ان کے صدقے میں کیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، بھلا کوئی ہے جو چونو چراں کر سکے اللہ کے حبیب کو اذیت دے سکے؟ لیکن یہ جو سلسلہ ہے، کل بھی عرض کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مشرکین کفار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانے کیوں نہیں آیا؟ یا کربلا میں وہ امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے رہے تھے تو اللہ بچانے کیوں نہیں آیا؟ یا آج کل کے جو موسمی حالات جو آپ جانتے ہیں کہ ان میں اللہ ان کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ اللہ نے اس کائنات کو خلق ہی اپنے حبیب کے لیے کیا ہے، ان کے صدقے میں۔ اب جو اللہ کے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، شاید میں کہوں گا ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ جس کو اذیت دے رہے ہیں ہمارا وجود اس کے وجود کے مرہون منت ہے، یعنی ہمارا وجود بھی ان کے مرہون منت ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ بچانے کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا نظام ہے اسباب کا، اللہ سبب کریٹ کرتا ہے، اللہ واسطے ایجاد کرتا ہے، خود ڈائریکٹ اللہ کہیں مثلا ملوث نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پاکیزہ کام تھا امت کی ہدایت دینا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت تکوینیہ کے راستے سے بھی ہر بندے کو سیدھے راستے پر لگا سکتا ہے۔ تکوین کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک مثلا بطخ کا بچہ ہے، ایک مرغی کا بچہ اور ایک چڑیا کا بچہ، تینوں انڈے سے نکلتے ہیں۔ چڑیا کا بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالنے کے بعد پانی میں نہیں جاتا، زمین پر نہیں چلتا، کدھر جاتا ہے؟ اڑتا ہے۔ اور جو بطخ کا بچہ ہے وہ اڑے گا نہیں بلکہ جہاں پانی دیکھے گا، اسے کسی نے سوئمنگ سکھائی ہے پہلے، اسی طرح مرغی کا بچہ ہے وہ خشکی پر چلے گا۔ تو یہ انہیں کیسے پتا ہے کہ میں نے ہوا میں جانا ہے، میں نے زمین پر چلنا ہے، مجھے پانی میں جانا ہے؟ یہ بھی ایک ہدایت کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینیہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے برین میں بلٹ ان فٹ کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں آپ اپنی ڈیوائس میں جب لیتے ہیں تو وہ ود پیکج ساتھ آتی ہیں اور کچھ آپ کو ایکسٹرا سے ایڈ کرنا پڑتی ہیں۔ تو تکوین اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی بناوٹ میں شامل ہے، اس کی بناوٹ کے اندر شامل ہے۔ جیسے انسان کی بناوٹ میں اس کی آنکھیں شامل ہیں، انسان کی بناوٹ میں اس کا چہرہ ہے، خوبصورتی ہے، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ جیسے اللہ نے انسان کے بچے کو چلنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے، ایسے ہی اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو وہ ہر انسان کے اندر ہدایت کی ایک ڈیوائس فٹ کر دیتا، جسے کہتا ہدایت تکوینی ہے۔ اب نہ انبیاء کی ضرورت ہے، نہ رسولوں کی ضرورت ہے، نہ ائمہ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بکس کی، نہ حدیث کی، نہ روایات کی ضرورت نہیں۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے بھیجے ہیں اگر میں چاہوں لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آؤں، لیکن وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ہی اللہ کے سب سے پاکیزہ بندے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہدایت یافتہ ہوں، دوسرا میں اعلیٰ ہدایت یافتہ ہوں۔
اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج کر یہ بتا دیا کہ جتنے بھی تم افراد ہو ان سے افضل نہیں ہو، ان سے افضل نہیں ہو، اور ان میں بھی 1,24,000 میں بھی سارے برابر نہیں ہیں، ان میں سے بھی اللہ نے پیوریفائی کیے ہیں 313 کو۔ کتنے کیے ہیں؟ 313 کو۔ وہ رسول ہیں 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں۔ پھر کہا کہ یہ 313 بھی برابر نہیں ہیں، ان میں سے بھی اللہ نے 5 اور کو چنا جو اولو العزم انبیاء ہیں، اور ان اولو العزم میں سے بھی جو سب سے بزرگ ہستی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، کہ اللہ نے خاتم الانبیاء کا اگر عہدہ کسی کو دیا ہے تو حضور سرور کائنات کو دیا ہے۔ تمام رسالتیں جہاں اینڈ ہو رہی ہیں وہ حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ کچھ نمونے دکھانا چاہتا ہے کہ میری ہدایت، اگر تم کہو دعویٰ کرو کہ میں کمپلیٹ ہدایت یافتہ ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹلی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اس کا ایک سمبل، اس کا ایک نمونہ 1,24,000 میں سے دیکھ لو، 313 میں سے، 5 میں سے، ختمی اور مرتبت میں سے، اور ان کے بعد دین کو بچانے والے 12 امام ہیں، کہا ان کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ اسباب کی دنیا، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ، اور یہاں بھی جو نبی کو اذیت دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً، جیسے ہی انہوں نے مثلا حضور سرور کائنات کو، جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کے اوپر اوجڑی پھینکتے تھے، حضور جہاں جاتے تھے راستے میں کانٹے پھینکتے تھے۔ اچھا، اگر پہلی دفعہ کانٹا پھینکنے والے کو اللہ نابود کر دیتا تو کیسے پتا چلتا کہ اس کے بعد اور بھی آنے والا کوئی خیانت کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک جو شدید عمل ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ جب مثلا پہلا ہی اس نے جب حضور میں کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ کام کرنے میں پھر ہیزیٹیشن کا کہا ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ تو کیسے پتا چلتا کہ ان مشرکین میں کون کون ہے جو میرے حبیب کا مخالف ہے، کون کون ہے جو میرے حبیب کا مخالف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھرے مجمع میں ان کو واضح کرے، اللہ ساتر العیوب ہے، لیکن قرآن میں بھی فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس کے لیے عذاب کا ایک اسپیشل پیکج ہے۔ تو یہ اسپیشل پیکج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب یہاں پتہ چلے کہ بھلا کون کون ہے جو میرے حبیب کو اذیت دینے والے ہیں، تاکہ ان کے لیے یہ والا پیکج ہو جو ان کے لیے نہیں ہے کہ جو میرے حبیب کو نہیں ستاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اس حکمت کے تحت، اسی لیے کل عرض کیا ہم نے کہ کربلا مشیت پروردگار کا نام ہے، اور مشیت پروردگار کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور حکمت کبھی عقل اور وجدان سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہنچے تھے اور 3 جملے میں نے جو نوٹ کیے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں جملے کہے ہیں۔ اب یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ ہمارا کوئی ان پر ایمان نہیں ہے، لیکن میں تاریخ کے اعتبار سے گاندھی، انہوں نے بھی امام حسین کی شان میں ایک جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی امام حسین کی زندگی سے کچھ سیکھا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ مظلومیت کے باوجود اپنے مقصد پر کیسے قائم رہنا ہے اور اسے کیسے انتہا تک پہنچانا ہے۔ یہ کوئی مسلم نہیں کہہ رہا، غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کوئی آدمی مارا جائے تو مارا جانے والا شکست خوردہ ہے اور مارنے والا جیتنے والا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ گاندھی
کیا کہتا ہے؟ مظلومیت کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کو کوئی اور ہے، مظلوم امام حسین علیہ السلام آپ کے امان و انصار ہیں کہ مظلومیت کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہنا میں نے حسین ابن علی اور امان انصار حسین سے سیکھا ہے. یہ ایک جملہ. اور دوسرا، کوفی عنان یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے امام حسین سے کیا. یہ دنیا کیوں بیان دیتی ہے اپنے؟ یہ آپ اور ہمارے ہر سال عزاداری سید الشہداء کے انعقاد کا اثر ہے کہ جو تشیع کو نہیں مانتا ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بالآخر یہ اتنا بڑا اجتماع کیوں ہو رہا ہے، جو تب انتہائی قلیل تھا اور دن بدن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کوفی عنان کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، وہ کہتے ہیں امام حسین کا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جنہوں نے سوشل جسٹس کو چیمپئن کیا ہے. سوشل جسٹس کیا ہے؟ اس کو اگر فروغ دیا ہے، اس میں استحکام پیدا کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام. اب ایک اور جملہ سن لیجئے، نیلسن منڈیلا. یہ ابھی ہم اس طرف نہیں، چلیے آخری ہے پھر آپ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. نیلسن منڈیلا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا ایک لیڈر گزرا ہے. اس نے کہا ہے کہ مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ حسین صرف ان کی میراث ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھیے کیا باریک جملہ ہے. جو کربلا کی تہ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چلیں پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. کہا کہ مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ امام حسین ان کی میراث ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پوری انسانیت کی میراث ہے، اور خاص طور سے ہر وہ طبقہ جسے حکمران طبقہ جینے نہیں دیتا، مستضعف کہلاتے ہیں. اگر ان کے کوئی ابھرنے کی کرن موجود ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. یعنی ان میں اگر ہمت کوئی چیز دیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے کہ جو کمزور سے کمزور آدمی کو بھی بلند ہونے کی ہمت عطا کرتا ہے. لہذا کل بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ افراد تھے جو کھل کر امام حسین کے ساتھ تھے، اور کچھ کھل کر یزیدیت کے ساتھ تھے، اور کچھ تھے بیچ میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، جی نہ ادھر کے نہ ادھر. اب ان کا آپ کیا کہیں گے؟ جو کھل کے یزید کے ساتھ ہیں ان کا شمار تو انہی کے ساتھ ہے، جو امام حسین کے ساتھ کھل کے شامل ہیں ان کا امام حسین کے ساتھ ہے. ہاں جو بیچ میں تھے، جو یہ کہیں گے آج کل کا سیاسی بیان کہ نہیں جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری تو آزاد پالیسی ہے، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کے دل آزاری ہو. لیکن سنیے گا، ان کا خاموش رہنا بھی ایک جرم کا اعتراف ہے. ان کا خاموش رہنا بھی ایک جرم کا اعتراف ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، مجھے یہ فرمائیے امام حسین علیہ السلام کب مکہ سے نکلے؟ 28 کو مدینہ سے، اور 3 یہ نوجوانوں کے لیے آہستہ آہستہ ایک خلاصہ بھی ہو جائے کہ 3 جو ہے آپ 28 رجب کو مدینہ سے سفر شروع کرتے ہیں اور 3 شعبان کو آپ پہنچ جاتے ہیں مکہ. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 172 دن کا سفر ہے، اور 3 شعبان کو وہاں پہنچتے ہیں. شعبان وہیں رکتے ہیں، رمضان المبارک وہیں رکتے ہیں، اور اس کے بعد شوال ادھر ہی، ذی القعد ادھر ہی، ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو آپ مکہ سے نکلتے ہیں. اور مجھے بتائیے لوگ 8 ذی الحج کو مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ حج کر رہے تھے. یہ بات یاد رکھیے. یہ 5ویں امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس حج کو بنایا ہی حجت خدا کے لیے. یعنی جو حج کا خطبہ وہ حجت خدا دے سکتے ہیں، اور اس حج کے خطبے میں حجت خدا کو کوئی پیپر لکھ کر نہیں دے گا کہ یہ پڑھ لیں. یاد رکھیے گا، حجت خدا کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں. حجت خدا جب خطبہ دیں گے اس میں بہت سارے مطالب ہیں، اور ان میں سے ایک مطلب یہ ہے جسے ہم
دعا میں بھی پڑھتے ہیں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ تو امور مسلمین میں جتنے فساد ہیں ان کی اصلاح فرما۔ اور امام وقت کیا کریں گے؟ پہلے تو نشاندہی فرمائیں گے کہ کہاں کہاں سقم ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، اور پھر اس کا حل بتائیں گے کہ اس خرابی کا حل کیا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے امام معصوم کہ کسی آدمی نے ایک پوسٹر بنایا اور اس کے نیچے قلم رکھ دیا کہ اس میں غلطیاں نکالیے، وہ جناب سارے کا سارا ڈرائنگ ہی گندی ہو گئی، وہ سب نے لکھ دیا یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے۔ نیکسٹ ڈے اس نے ساتھ قلم رکھ کے لکھا کہ جتنی غلطیاں تھیں اس میں اب ان کی اصلاح فرما دیجیے، کوئی بھی نہیں آیا۔ یعنی ہمارا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ غلطیاں نکالنا آسان ہے اور اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اعتراضات ہیں کہ جو وارد ہوتے ہیں دشمن کی طرف سے، وہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہوتے ہیں، ان کو سن سن کے آپ ہنستے جائیں، بس مسکراتے جائیں۔ ان اعتراضات سے پتہ چلتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کی ذہنی سطح کیسی ہے۔ تو حجت خدا خطبہ دیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام جب 8 ذی الحج کو نکلتے ہیں وہاں سے، تو یہاں بھی ایک گفتگو ہے کہ ایک عام فہم جملہ ہے کہ امام نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، حالانکہ روایات میں یہ ہے کہ امام نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ حج جب آپ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک عمرہ ہے، عمرہ تمتع، اور یہ عمرہ تمتع اسپیشل ہے حج کے لیے۔ جب آپ یہ عمرہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جو وہاں سے کوچ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی امام کا حج کا ارادہ نہیں تھا، آپ اس ارادے سے وہاں، اور باقی افراد کیا کر رہے تھے؟ حج کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، کیا دنیا نہیں جانتی تھی کہ حسین ابن علی کون ہے؟ سب جانتے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بیعت کا جن سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ افراد 4 تھے، یزید کی طرف سے مطالبہ جو کیا گیا افراد 4 تھے۔ عبداللہ ابن زبیر، یاد رکھیے گا، وقت ملا تو ایک ایک دن ان کی ڈیٹیل عرض کریں گے کہ وہ کہاں گئے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور حسین ابن علی۔ ایک پہلے خلیفہ کا بیٹا، ایک دوسرے خلیفہ کا بیٹا، ایک زبیر کا بیٹا، اور ایک حسین ابن علی ہیں جو علی ابن ابی طالب کے بیٹے۔ اور جب امام مکہ میں موجود تھے تو یہ عبداللہ ابن عمر وہاں ان کے پاس آئے تھے، لیکن میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حج کر رہے تھے، امام جب ادھر پلٹے تو امام جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں تو دنیا امام کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، جو ترسی ہوئی تھی کہ جنہیں جانا تھا مدینہ، چونکہ اجتماع ہوا تھا مکہ، وہ آئیں امام حسین علیہ السلام کی دستبوسی کرتے تھے، امام سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ جب پتہ چلا فرزند پیغمبر یہاں ہے تو جوک در جوک آنے لگے، اور جیسے ہی امام حسین وہاں سے نکلے اب سب کو خبر ہو گئی کہ ابھی حسین ابن علی مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ یزید کو شام میں اطلاع مل گئی۔ آپ مجھے بتائیے، آج ہلکی سی موومنٹ کہیں ہو تو کیا کسی حکمران کو پتہ نہیں چلتا؟ انہی حالات میں آپ دیکھ لیے جتنے حالات ابھی گزرے ہیں، کسی نے مڈل سٹیٹمنٹ دی ہے، کوئی آزاد رہنا چاہتا ہے، میں اس پر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اگر آج آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ 61 ہجری میں امام حسین اکیلے کیسے تھے تو اس کی ایگزامپل ایگزیکٹ یہی ہے کہ جو ان ایام میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایگزیکٹ یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے، اگر یہ سارے حاجی حج کرنے کے بجائے وہ کہتے چونکہ حج تو فرزند رسول کے ساتھ تھا، جب فرزند رسول حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی فرزند پیغمبر کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ لوگ نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہی ہے، یہ وہی افراد ہیں کہ جو اپنے عمل کو ثواب کی خاطر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے افراد ہیں، انہیں اعمال کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں صرف ثواب کمانا ہے۔ کوئی ٹافیاں بانٹ رہا ہے ثواب کے لیے، کوئی کیا کر رہا ہے ثواب کے لیے۔ ہمارا مقصد رکتا ہے آ کر ثواب کے لیے، تو ان کا مقصد تھا ہم حج کریں۔ امام حسین نہیں کر رہے، نہ کریں، بھلے ہمیں ثواب تو مل رہا ہے، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ عمرے کا ثواب زیادہ ہے یا حج کا؟ ڈیفینیٹلی حج کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اگر ثواب ہی مد نظر ہوتا
تو امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے تاکہ ثواب زیادہ لیں، عمرے کا تو کم ملے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی وجہ کی خاطر بڑے ثواب کو چھوڑا، چھوٹے کو لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ امام فرماتے ہیں امن کی خاطر، کہ یہ حاجی اپنے احرام میں آلات لے کر گھوم رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کی زمین میرے خون سے آلودہ ہو جائے۔ تو امام حسین علیہ، یہ فرق دیکھ لیجئے امت میں اور امام کی نگاہ میں۔ امام کی نگاہ میں امن کی خاطر بڑے ثواب کو چھوڑ دینا یہ فضیلت ہے، امن کی خاطر ثواب کو ترک کر دینا یہی حسینیت ہے۔ اور پھر دوسرے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ثواب کی خاطر مختلف جگہوں پر، یعنی کیا لفظ استعمال کروں کہ مثلاً لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے محافل کو یعنی کہ بلاسٹ کر دینا، یا وہاں لوگوں کو ایسے اجتماعات کو نقصان پہنچانا، وہ بھی ثواب کی خاطر، یہ بھی جو کر رہا ہے بندہ یہ بھی ثواب کی خاطر کر رہا ہے۔ اب نگاہ دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سارے، توجہ میری طرف رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے تو یزید کو کیا خبر ہونی تھی؟ ارے بھائی حسین اکیلا نہیں آ رہا، حسین کے ساتھ کتنے لاکھ حاجی آ رہے ہیں، اور اس کی عقل ٹھکانے میں آ جاتی، میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ نہیں کرنا کیونکہ اتنے بندے آ رہے ہیں ساتھ۔ تو جب اس نے دیکھا کہ امام حسین اکیلے آ گئے، وہ حاجی ادھر ہی رہ گئے، تو وہ سمجھ گیا، فوراً سمجھ گیا، یعنی کہ ان حاجیوں کا امام حسین کے ساتھ نہ آنا اور اپنا حج کرتے رہنا، یہ در حقیقت یزید کو تقویت دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ اس کے حوصلے کو بڑھا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو نہ امام حسین کے ساتھ تھے اور نہ یزید کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے انڈائریکٹلی یزید کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ انڈائریکٹلی، یہ کہہ تو نہیں رہے، یہ تو کہہ رہے ہم تو اپنا نیک عمل کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن حج کے باوجود یہ در حقیقت یزید کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ سپورٹ کس طرح ہو رہی ہے کہ امام وقت کی حمایت نہ کرنا در حقیقت امام وقت کے مخالف کی سپورٹ ہے۔ اور ان ایام میں آپ دیکھ لیجئے وہ ممالک کہ جو حسینیت کی حمایت میں خاموش رہے ہیں، یہ در حقیقت آج کے یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے یزید کا انہوں نے حوصلہ بڑھایا ہے، یہی چیز دیکھ لیجئے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا مشیت پروردگار ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک قدم مشیت الہی کے مطابق ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر کا اللہ سے رابطہ کیسے؟ کیونکہ امام پر تو وحی نہیں آتی، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشیت پروردگار کے مطابق ایک ایک قدم اٹھایا؟ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا ایمان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات صرف ان کی حیات تک محدود نہیں تھے۔ یہ مکتب تشیع کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور اپنی حیات میں بھی رحمت للعالمین تھے، اور اپنی حیات سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی رحمت للعالمین ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور یہ بڑا شستہ، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید، کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن نبی پاک پر نازل کیا تھا؟ کیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ، اور دوسرا عقیدہ سنیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر باقاعدہ حیات ہوں تو جو جملہ ارشاد فرمائے وہ بھی حجت ہے، اور پردہ فرمانے کے بعد اگر کسی حجت کو خواب میں بھی کوئی جملہ ارشاد فرمائے تو یہ بھی ویسے ہی حجت ہے۔
جتنا آپ کی حیات میں حجت تھا. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی من رآنی فی المنام ہوا رآنی، جس آدمی نے خواب میں مجھ مصطفیٰ کو دیکھا، یقین کر لے اس نے مجھ مصطفیٰ ہی کو دیکھا. اللہم صلی علی محمد. دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہم اوپر جا رہے ہیں. یہ بڑی باریکیاں ہیں عقیدے میں. صرف یہ کہہ دینا میں سید الانبیاء کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کل ما جاء بہ محمد المصطفیٰ، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پر نازل کیا ہے اس سب کو ماننا اور باریک باریک جزیات سے ماننا. دیکھیں کیوں فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا. اب یہ الگ بات ہے کوئی آدمی جھوٹی بات کہے کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، یہ تو جھوٹا ہے. کیوں فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان یعنی شیطان کو بھی یہ جرأت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے روپ میں آ کر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی چیز بھی اللہ کے نزدیک یہ توہین رسالت شمار ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ توہین رسالت شمار ہوتی ہے. لہذا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لہذا حضور سرور کائنات اپنی حیات میں جو بات فرما رہے ہیں وہ بھی حجت ہے، اور اگر کسی کو خواب میں فرما رہے ہیں، یہاں بھی دو کیٹیگری ہیں، سنیے گا. ایک یہ ہے بعض اوقات کسی غیر معصوم آپ کو یا ہمیں مختلف اعمال بھی ہیں کہ کوئی آدمی ائمہ کو انبیاء کو خواب میں دیکھنا چاہے تو اس کے اعمال ہیں، خاص اعمال ہیں. وہ ایک چلہ ہوتا ہے، یعنی 40 دن مسلسل جب آپ نے سونا ہے، سونے سے پہلے آپ نے غسل زیارت کرنا ہے، اس کے بعد کچھ اعمال ہیں، پھر باوضو ہو کر ہی آپ نے سونا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کسی نجس آدمی کو حضور خواب میں تشریف نہیں لاتے. کسی نجس کیوں بھائی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پاکیزہ ہونا شرط ہے. اور یہیں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو خواب آیا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کو رہا کر دو. پہلی تو بات یہ ہے کیا اس کو جس کے بارے میں نص صریح ہے قرآن کی سورہ احزاب آیت 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا اس پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت پہ بھی لعنت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مورد لعنت الہی واقع ہوا ہے حضور اس کی خواب میں تو آئے ہیں، لیکن ادھر جو پاکیزگی کا مجسمہ حسین ابن علی اپنی زندگی میں حضور تعارف کراتے رہے، ہر جگہ اپنے شانوں پر اٹھا کر فرماتے تھے یا ایھا الاصحاب، اے میرے اصحاب، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے اسے پہچانو. کل سے وہ دلائل پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ میرے اس بیٹے کو پہچانو، یہ حسین ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی حیات میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا یہ شہید ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، جو ان کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. یہ ساری کی ساری روایات ہیں. لہذا میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے یہ نقطہ باریک سے سمجھیے گا کیسے کربلا مشیت الہی ہے. امام حسین علیہ السلام جو کربلا، دیکھیں ایک طرف اگر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تو امام حسین اگر مدینہ سے اپنے جان کے بچاؤ کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے مثلا میری جان کا خطرہ ہے، سنیے گا، تو مثلا یزید کہاں تھا؟ شام میں. امام حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ سے پہلے مدینہ میں، دونوں میں، ٹھیک ہے چلو مدینہ میں تھے. تو جان بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو کس طرف رخ کرنا چاہیے تھا؟ اس ڈکٹیٹر کی منزل کی طرف یا اپوزٹ؟ عقل انسانی یہی کہتی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے مشورہ بھی دیا آپ یمن چلے جائیے، لیکن امام نے ان کی بات کو نہیں مانا. امام نے اس بات کو مانا جو امام کے لیے حجت تھی، اور وہ کیا تھی کہ جب رخصت ہونے لگے نانا کی قبر پر گئے تو جب سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد آپ پر سلام ہو. اور حضور نے جب عالم
فجر کے وقت آپ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العجل العجل، اے میرا بیٹا جلدی کرو، الوہا الوہا، فبادر الینا، ہمارے طرف آنے میں جلدی کرو، فإنا مشتاقون الیک، ہم سارے آپ کے مشتاق ہیں۔ اور پھر جملہ ارشاد فرمایا اخرج الی العراق، کیا ارشاد فرمایا؟ اخرج الی العراق۔ جتنی آپ اس کربلا پر موجود تصانیف کتابیں دیکھیں گے ان سب میں یہ جملہ موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک اگر کوئی غیر معصوم خواب میں نبی کو دیکھتا ہے اور ایک معصوم دیکھتا ہے، یہی فرق ہے۔ آپ اور ہم اگر کوئی دیکھیں نبی کو اور نبی کوئی بات فرمائیں، مثلا وہ کہیں آپ کے لیے، جیسے کہ یہاں کسی آدمی نے کوئی کہتا ہے کہ جی نبی نے مجھے فرمایا یہ اور مجھے کہا کہ یہ 40 بندوں کو پوسٹر بنا کے مثلا چھپا کے لوگوں کو تقسیم کرو۔ جب آج کل ایسا آیا ہے کہ نبی نے مجھے خواب میں کہا ہے اس چیز کو 1000 بندے تک کم از کم فارورڈ کرو۔ اچھا، اگر نبی نے کہا بھی ہے، سنیے، تو یہ حجت صرف اسی آدمی کے لیے ہے جس نے دیکھا ہے۔ آپ اوروں کو کیوں مجبور کر رہے ہیں ایسے بلا وجہ؟ آپ یہ کریے۔ یہ تھا غیر معصوم کی بات، میں ایگزامپل دیے۔ دوسرا، اب اگر معصوم خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے معصوم کا خواب حجت ہے صرف ان کے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی، جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی۔ لہٰذا جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اخرج الی العراق، تو یہ جب یہ جملہ کس نے، امام حسین علیہ السلام کو تو وحی نہیں آتی ہے، لیکن جس نے فرمایا ہے وہ حال حیات میں ہوں تو بھی وحی الہی کے ساتھ متصل ہیں، اور اگر پردہ فرما جائیں تو بھی وحی الہی کے ساتھ متصل ہیں۔ لہذا یہ حجت خدا ہے۔ اور یہاں ڈیٹیل اب وقت تیزی سے نکل رہا ہے، کل عرض کروں گا کیا فرق ہے مشیت میں اور ارادے میں۔ مشیت میں اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ سنیے گا، ارادہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو آپ کرنے کے لیے پہلے تصمیم لیتے ہیں، جس کام کو آپ نے کرنا ہے اسی کا ارادہ کرتے ہیں۔ مثلا مجھے بتائیے، آپ کے دل میں بہت سارے سپنے ہوں گے، ہمارے نوجوان ہیں مثلا یوتھ ہیں، ان کے دل میں بڑا سپنا ہوگا کہ مثلا میں بھی کل دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین بندہ ہو جاؤں۔ بھائی اس سپنے کو لینا کوئی وہ قباحت بھی نہیں ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے لے کر دشمنان تشیع پر اس مال کو خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، مال آ جائے لیکن آپ خرچ کرنے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزاداری کے فروغ میں خرچ کرتے ہیں، حسینیت کے پھیلاوے میں خرچ کرتے ہیں، یا آپ دشمنان حسین پر خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مال برا نہیں ہے، معصومین نے کبھی بھی مال سے نہیں روکا۔ یہ جو کئی لوگ بالکل خشک مزاج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل سوکھی روٹی کھاؤ، ہاں جی، نہ اچھے مکان میں نہ رہو، نہ اچھی گاڑی میں رہو، نہ یہ سب غلط ہے۔ ائمہ ہدی علیہ، میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے جو نقطہ سامنے آتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہر آدمی کے جو اخراجات ہیں وہ اس کی شان کے مطابق ہیں۔ کس کے مطابق ہیں؟ اس کی شان کے مطابق ہیں۔ ہاں ایک آدمی، اگر میں مثال دے رہا ہوں، اگر 2 لاکھ یورو کے مکان میں رہتا ہے اور وہ بمشکل اپنی قسطیں پوری کر رہا ہے، اور وہ مثلا گاڑی لے لے 7 سیٹر ٹیسلا، اب یہ اس کی شان کے، بھائی لے سکتا ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مینج بھی کرنا ہے کہ آیا کیسے کر سکتا ہے، تو اس کی شان کے مطابق۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، تو معصومین نے فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی چیز لیتا ہے یا حساب کتاب کرتا ہے، یا خمس میں کوئی آدمی، کئی ایسے افراد ہوتے ہیں خمس سے بچنے کے لیے جب ان کا مالی سال اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی اگر پیسہ پڑا رہے گا تو اس میں خمس واجب ہو جائے گا، وہ فٹافٹ کوئی چیز ایسی خرید لیتے ہیں تاکہ خمس سے بچ جائیں۔ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے اگر آپ وہ چیز خریدتے ہیں اور آپ کے شیان شان ہے تو خمس سے مستثنا ہے۔
لیکن اگر آپ نے خمس سے بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے اپنی رقم کو کہیں انویسٹ کیا ہے تاکہ بچ جائیں جو آپ کے شان نہیں ہے، تو کہا اس پر بھی خمس ادا کرنا ہے۔ لہذا معصومین کا فرمان ہے بہترین مکان میں، بہترین لباس میں، اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا آپ نے ایک انفرادیت کو قائم رکھنا ہے کہ جس میں آپ کی شخصیت قائم رہے، آپ کی شخصیت قائم رہے۔ تو لہٰذا بہت سارے بچوں کے سپنے ہوں گے، ہم یہ بھی اس سپنے جو خواہشات ہوتی ہیں نا دل میں کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، اسے کہا جاتا ہے منشا۔ کہتے ہیں فلاں بندے کی یہ منشا ہے، لیکن ابھی ارادہ نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی ابھی فی الفور کہے کہ میں مثلا 5 بلین یورو جو ہے مثلا دیتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے روزے میں، اور جیب میں جناب 5,000 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منشا یہ سوچ ہی سکتا ہے نا۔ اچھا ارادہ کر سکتا ہے؟ ابھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہاں اس لیے کہ ارادہ اس کام کا ہوتا ہے جس پر کرنے کی صلاحیت ہو، جس پر کرنے کی صلاحیت۔ اور اس ارادے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے منشا، کہ آپ اس میں اپنی پوزیشن تو واضح کریں کہ آپ چاہتے ہیں، یعنی چاہت کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں مشیت پروردگار، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے بعض چیزوں میں اگر یہ چیز ہم اللہ کی طرف منسوب کریں تو بعض اوقات یہ مشیت اور ارادہ ایک ہی چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عین کمال ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور یکون ہو جاتا ہے، اللہ کو تو کن کہنے کے لیے کاف پیش نون کن کہنے کے لیے منہ چاہیے، جبڑا چاہیے، زبان چاہیے، اللہ کا تو یہ ہے ہی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے کن کہے؟ اب یہاں لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں۔ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں میں تو چونکہ کن کہہ نہیں سکتا، ہاں کن یہ کہتے ہیں۔ بھائی دیکھو اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تو کہہ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں یہ نقص ہو گیا، عیب ہو گیا۔ بھائی جب اللہ عیب دار ہو گیا، مکتب تشیع میں تو ہم اللہ کو بے عیب مانتے ہیں۔ یہ بات سنیے، لفظ کن کی تعبیر اللہ ہی کی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ سنیے گا یہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی متکلم ہے، ہم بھی متکلم ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جب کن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ پروردگار، جیسے اللہ نے ارادہ کر لیا یہ ہو گیا۔ یہ کن فیکون کا جو ہے یہ لفظی ایک ٹرم ہے جو سمجھانے کے لیے، اور یہ ٹرم بھی ساری کن اور یکون نہیں ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی فا ہے۔ یہ فا بتاتی ہے، فا کیا بتاتی ہے؟ کہ جیسے ہی کن اللہ کہتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے انتہائی امیجیٹلی، یعنی جیسے ہی کن کی نون کا آخری ختم ہوا نہیں اور یکون کی یا سٹارٹ ہو گئی، مراد یہ کہ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس عمل کو، اس چیز کو ایجاد کرنے میں اپنا کمپلیٹ رول ادا کرتی ہے۔ جیسے ہی اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً وہ چیز واقع اور وارد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں مشیت اور ارادہ بعض جگہوں پر ایک جیسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ، آیت آپ نے سنی ہوئی، انما یرید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کی طہارت کا، اہل بیت کی طہارت۔ اب میں اسی سینس میں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جب ارادہ کر لیا، اب مجھے یہ بتائیے اللہ نے جب ارادہ کر لیا اور کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا دیکھیں جب آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد بھی مثلا امام حسین تھے 5 سال کے، 4 سال کے، امام حسن تھے مثلا 1 سال بڑے، ہاں جی، جب حدیث کسا میں آئے اور یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم اللہ نے ارادہ کیا۔
اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا کیا؟ جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو اہل بیت اطہار اس ارادے کے 5-10 سال بعد پاک ہوئے ہیں۔ دیکھیں بڑی باریکی ہے، کیا اس کے بعد طاہر ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اور تو جو آیت تطہیر کے نزول سے پہلے 5-6 سال گزار چکے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بڑی باریک بات ہے۔ دیکھیں آیت نازل ہوئی ہے جب امام حسین مثلا 6 سال کے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے پاک و پاکیزہ کرنے کا۔ تو اب اللہ نے بالفرض، اگر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے آج ارادہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے 6 سال میں، تو پہلے 5 سالوں کی طہارت کا کیا کہیں گے؟ کیا وہ اس میں انکلوڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ارادہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے۔ ارادہ پروردگار ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے 5 سال نہ ہو بعد میں ایجاد ہو جائے۔ علم خدا علم ازلی ہے، علم خدا علم ازلی ہے، امام اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ نے جب ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے جب سے حسنین اس دنیا میں آئے ہیں آنے سے پہلے بھی طاہر تھے اور آنے کے بعد بھی۔ اور اسی لیے حضور سرور کائنات کی نبوت پر جو روایات آیات دلالت کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضور 40 سال میں نبی بنے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا باریکی؟ لہٰذا اب یہاں آ جائیے، وقت تیزی سے چلا گیا ہے، حضرت مسلم کی شہادت کے جملے عرض کرنے آپ کی خدمت میں۔ اور یہاں بھی ایک بہت بڑا، چلیں کل اس کو انشاءاللہ پیش کریں گے، آج یہاں تک سمجھیے کہ کربلا مشیت پروردگار ہے۔ ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک قدم وحی الہی کے مطابق ہے۔ اور آپ کہیں امام حسین پر تو وحی آتی نہیں ہے، نہیں، امام حسین ان سے متوسل ہے کہ جو وحی الہی سے متوسل ہیں۔ اور اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کریں گے تو حضرت مسلم بن عقیل یہاں بھی عقیل کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے اور مشورہ لیا تھا حضرت امیر المومنین نے، لیکن میں وقت کو دیکھ رہا ہوں تو زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مسلم کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں، نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے علی انی احب عقیلا، میں عقیل کو پیار کرتا ہوں، لیکن احبہ حبین، 2 محبتوں کی وجہ سے۔ حبا لہو، ایک تو مجھے عقیل سے خود بڑی محبت ہے، اور دوسرا اللہ عقیل کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو لمقتول لمحبت ابنک، جو آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہو جائے گا۔ اور نبی پاک نے پھر جملے دہرائے، تدمع علیہ عیون المؤمنین، اور اس پر مومنین کی آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ وتصلی علیہ ملائکۃ المقربین، اور ملائکہ مقربین ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ فبقى رسول اللہ، رسول خدا نے گریہ کیا، اور کتنا گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا کہ جرى دموعه على صدره، کہ نبی پاک کے آنسو آپ کے سینے پر جاری ہونے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ 10 محرم کو، 10 رمضان کو کوفے والوں کے خطوط آئے، اور 15 رمضان کو عقیل کو، مسلم کو بلایا مولا حسین نے اور کہا اے میرا بھائی مسلم، یہ 18,000 12,000 خطوط آئے ہیں، آپ میرا وکیل بن کے کوفہ چلے جائیے اور وہاں کے حالات کو مجھے خبردار کیجئے، اور آپ کی بات ہی میرے لیے حجت ہوگی۔ اور جب کیا جملے کہے کوفہ والوں کو جب بھیجتے ہوئے جس خط میں، انی باعث الیکم ابن اخی، کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ثقۃ اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت میں موثق ترین فرد اگر کوئی ہے تو مسلم ابن عقیل ہے۔ اور کہا اے کوفہ والو، مسلم کے ہاتھ پر بیعت صرف مسلم کی نہ سمجھنا، مسلم کی بیعت مجھ حسین کی بیعت ہے۔
اور 15 رمضان کو روانہ ہوئے، 5 شوال کو پہنچے۔ اب نیاز حسین توجہ میری طرف رہے گا، جملہ جملے کے ساتھ ہے۔ اور جیسے رخصت ہونے لگے نا مولا حسین سے حضرت عقیل، اور روایت یہ بتاتی ہے ایک مرتبہ جب مولا سے رخصت ہوئے ہیں، پھر تھوڑا سا دور جانے کے بعد واپس پلٹتے ہیں، پھر آ کر مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ کی ریش اقدس کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کی چھاتی کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد پھر جب جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ گئے پھر واپس پلٹتے ہیں، تیسری مرتبہ جاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پلٹے نا تو مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اے مسلم، اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو آپ کوفہ نہ جائیے۔ سنیے گا جملہ، مسلم آگے سے کیا جملہ کہتے ہیں، کہا آقا آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، مجھے سفر کی طوالت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مجھے اکیلا جانے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن میں جب آپ سے آ کے ملتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری فرزند پیغمبر کے ساتھ آخری ملاقات ہے، میں اپنی زندگی میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ لہٰذا دونوں بھائیوں نے گردن میں ہاتھ ڈالے۔ روایت بتاتی ہے کہ بہت دیر گریہ کیا اور پھر فرمایا اے میرا مسلم فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو اور آپ چلے جائیے۔ لہٰذا حضرت مسلم وہاں سے نکلتے ہیں، 5 شوال کو کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بتایا، امام حسین کا خط دیا، لوگ جوک در جوک آنے لگے اور امام حسین کے لیے بیعت کرنے لگے حضرت مسلم کے ہاتھ پر، جس پر عابس ابن شبیب ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، کھڑے ہو کر کھل کر امام حسین کی حمایت کی۔ لیکن جب جیسے یہ حالات نظر آئے، امویوں کے جاسوسوں نے یزید کو بتایا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تجھے شکست ہو جائے گی۔ لہٰذا وہاں کے حاکم نعمان ابن بشیر کو فوراً سسپینڈ کیا یزید نے، اور کسے بلایا؟ جو بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو ابن مرجانہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور معصوم نے کہا اسے بلا کے لایا، اور یہ کس انداز میں وارد ہوا؟ 500 افراد اسے دیے، اور یہ آدھی رات کو کیسے وارد ہوتا ہے؟ منہ پر نقاب کیے ہوئے ہے، اپنے اہل حرم کو ساتھ لے کر کوفہ میں وارد ہوتا ہے۔ کوفہ والے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب فرزند پیغمبر آتے ہیں۔ جیسے وہ اندر آیا، لوگوں نے امام حسین پر درود السلام کو بھیجنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی دارالامارہ پر پہنچا اور اس نے کہا جو جو حسین کے حامی ہیں انہیں گرفتار کرو، انہیں لالچ دو، انہیں توڑو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ جب یہ آواز پھیلی اور اس کے بعد مسلم مسجد کوفہ میں گئے، روایت یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 300 افراد تھے، بعض روایات میں 3000 ہے، 300 افراد تھے، اور جیسے ہی عشاء کی نماز تمام ہوئی تو 10 افراد تھے۔ اور اس کے بعد مسلم نے جب نکلنے کی کوشش کی تو باب کندہ تک پہنچے ہیں، نظر یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں تو کوئی راستہ بتانے والا موجود نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ مسلم جو حسین کا وکیل ہے یہ یکا و تنہا ہے، کسی گلی میں کبھی اس گلی کے کونے پر جاتا ہے، کبھی اس گلی کے کونے پر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملا، اس بی بی کا نام طوعہ لکھا ہے، اس دروازے کے سامنے جا کر کہتے ہیں السلام علیک یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز تیرے اوپر سلام ہو۔ اس نے پلٹ کر کہا وعلیک السلام یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تیرے پر سلام ہو۔ اب دیکھیں حسین کا وکیل کتنی غربت میں ہے، ایک جملہ کہتے ہیں یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز حل لی شربت من الماء، کیا مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ کہا یہیں ٹھہریے، وہ کنیز پانی لائی، وکیل حسین نے پانی کا جام پیا، اور اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ پشت دیوار کے ساتھ لگائی ہے اور بیٹھ کر اپنی پیشانی زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مستور کہتی ہے کہ اولم تشرب الماء، کیا آپ پانی پی نہیں چکے ہیں؟ کہا پی چکا ہوں۔ تو کہا پھر زمانہ پرآشوب ہے، یہاں سے چلے جائیے۔ جب ایک مرتبہ بھی کہا نہیں گئے، دوسری مرتبہ بھی کہا، تو ایک یہاں روایت بتاتی ہے کہ مسلم نے اپنی دکھ کا پہلا مرثیہ خود پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ اس کے لہجے میں شدت آئی نا، اور اس نے کہا اولم تشرب الماء، تو یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا ما فی ھذا القصر منزل ولا عشیرہ،
وہ کدھر جائے جس کا نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی منزل ہے. کہا تو جو کہتا ہے تیرا کوئی یہاں گھر نہیں ہے تو کہیں تو حسین کا وکیل مسلم تو نہیں ہے؟ کہا انا وکیل مسلم حسین ابن عقیل، میں حسین ابن علی کا وکیل ہوں. اجرکم اللہ. اس خاتون نے ہاتھ جوڑے، کہا دادی زہرا کے سامنے میرا شکوہ نہ کیجئے گا، آقا یہ گھر آپ کا ہے، تشریف لے آئیے. لہذا دروازہ کھول دیا، بستر بنایا. کہا مجھے بستر کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مصلی عبادت دے دو. مسلم چاہتا ہے آخری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دے. ساری رات عبادت کرتے رہے، اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی نا اور دروازے پر گھوڑوں کی ہنانے کی آواز آتی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے. ایک مرتبہ امامہ سر پہ رکھا، اپنی تلوار کو حمائل کیا اور اس طوا کو کہتے ہیں میرا تجھ پر آخری سلام ہو، میرا تجھ پر آخری سلام ہو. کہا اے آقا آپ یہاں سے باہر نہ جائیے، میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جاتا. کہا دیکھ اے بڑھیا، میں ہاشمی جوان ہوں، میں ہاشمی غیرت کا مالک ہوں، میں نہیں چاہتا یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ کوئی شریف نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں تیرے گھر کو جلا دیں گے یہ واقعاً جلا دیں گے. کہا جب یہ بنت پیغمبر کے دروازے پر آئے ہیں، جب انہوں نے زہرا کے دروازے کو نہیں بخشا ہے اجرکم علی اللہ، تو یہ تیرے دروازے کو نہیں بخشیں گے. جیسے یہاں سے باہر نکلتے ہیں عزادارو، دو تین جملے اور سنیے گا. ایک بار مسلم نے بڑی جنگ کی ہے، روایت بتاتی ہے کہ آج مسلم نے ویسے جنگ کی ہے جیسے علی نے صفین میں جنگ کی ہے، اور دشمن فوجیں پہ فوجیں منگوا رہا ہے لیکن مسلم کو تھامنے میں ناقص رہا ہے. ایک مرتبہ مذاکرات کے بہانے میں ایک گڑھا کھودا گیا اور حضرت مسلم کو دھوکے سے گرایا. اب یہاں جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، اور روایت میں یہ ہے عورتیں گھروں کی چھتوں پر ہیں، کپڑوں کے اوپر زیتون کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگا کر مسلم پر پھینکتے تھے. مسلم کہتے تھے کہ اے عورتوں، ایسے تو لوگ کافروں کو نہیں مارتے ہیں جیسے تم نے مسلم کو مارا. اب مسلم کے ہاتھ پسے گردن ہیں، لے گئے دارالامارہ پر. تین چار جملے اور ہیں عزادارو. جیسے دارالامارہ کی طرف لے گئے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، اور ابھی وہ موجود نہیں تھا، تخت کے اوپر ٹھنڈے پانی کا جام موجود تھا. کہا میں نے مر جانا ہے، تم نے مار دینا ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو. ایک ظالم نے کہا اے مسلم اب تو جہنم کا پانی پیے گا. ایک نے کہا نہیں یہ زخمی ہے، زخمی کو پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی دے دینا چاہیے. ایک غلام جب جام لے کر آیا نا، مسلم منہ کے ساتھ لگاتے ہیں، ایسے جو لب بریدہ تھے نا وہ پانی آلود ہو جاتا ہے، پانی دے دیا جاتا ہے. دوبارہ جب پانی آیا پھر خون آلود ہو گیا، اور تیسری مرتبہ دندان مبارک ٹوٹ کر جب جام میں آتے ہیں نا، اب مسلم نے آسمان کی طرف رخ بلند کیا، کہا الحمدللہ، اے میرے اللہ مسلم تیری رضا پر راضی ہے، اے مسلم تیرا دنیا کا رزق تمام ہو گیا ہے، تیری مہلت تمام ہو گئی ہے. میں کہوں گا اے مسلم اگرچہ مرنے سے پہلے آپ نے ٹھنڈے پانی کی خواہش کی ہے، پی تو نہیں سکے ہیں لیکن آپ کو پانی مل تو گیا ہے. لیکن ہائے کربلا، 6 مہینے کا پیاسا حسین لے کر کہتے تھے ایک قطرہ پانی کا دے دو. اجرکم علی اللہ. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے جو بے اولاد ہیں. اللہ مسلم کی جوڑی کے صدقے میں ان کی جھولیوں کو آباد فرمائے. عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا. اس کے بعد کہا کہ دارالامارہ کی چھت 3 منزلہ دارالامارہ ہے، اور مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گئے. کہا سلام کرو اسے. کہا میں سلام نہیں کر سکتا، مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. کہا سر تن
سے جدا کر دیا جائے۔ کہا کوئی وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اب سنیے گا، ہاں مسلم کی اپنی زوجہ ہے، بچے ہیں، لیکن مسلم نے اپنی زوجہ کی وصیت نہیں کی ہے، اپنی بیٹیوں کی وصیت نہیں کی ہے۔ کہا یہاں کوئی امین ہے جس سے وصیت کروں؟ کہا عمر ابن سعد کو کر دو۔ کہا میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر قرض ادا کرنا، اور دوسری منت کرتا ہوں تم نے مجھے مارنا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے زمین میں دفن کر دینا۔ اور تیسرا، میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا کہ آپ اہل حرم کے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے اور میرے مولا کے پاس پیغام بھیج دو کہ یہ شہر کوفہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ اب مسلم کو دارالامارہ کے چھت پر لے گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلم کی زلفیں قاتل کے ہاتھ میں رہ گئی اور مسلم کا دھڑ بازار میں گر گیا، اور ادھر مولا حسین جب منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں اور کہا میرا بھیا عباس، ایک مرتبہ مولا نے کہا وعلیک السلام یا مسلم، اے مسلم تجھ پر میرا سلام ہو۔ کہا عباس نے یہ کیسا سلام ہے؟ کہا دارالامارہ کی چھت پر مسلم نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ عباس نے کہا آقا اگر یہ کیفیت ہے تو مجھے کوفہ پہنچا دیجئے باعجاز امامت، تاکہ میں مسلم کا سر گود میں لے سکوں۔ لیکن حسین مظلوم نے آنکھوں پر اشارہ کیا۔ عباس نے دارالامارہ کا منظر دیکھا کہ کوئی نقاب پوش بی بی ہے، اپنی چادر کو تان کے کھڑی ہے۔ آ جاؤ میرے بیٹے حسین کا وکیل، اور تجھے زہرا لینے آئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک اور جملہ سنیے آزادارو، جیسے ہی آپ نے سنا اللہ نہ کرے کوئی پردیس میں پردیسی مارا جائے، یہاں بھی کوئی لاوارث مارا جائے نا، لوگ کہتے ہیں غسل کا بندوبست کرو، کفن کرو، چارپائی لاؤ، اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرو۔ لیکن دو مظلوم ایسے ہیں جو پشت گردن ذبح ہوئے ہیں، پہلا مسلم ہے اور دوسرا زہرا کا لال ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلم کا لاشا زمین پر آیا اور کسی نے غسل کفن کی بات نہیں کی، آواز لگائی لے آؤ رسیاں، لے آؤ گھوڑے۔ مسلم اور ہانی کا لاشا گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر اور پورے کوفہ میں پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔